الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر محبت سے بآواز بلند درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ اللہ رب کریم کی حمد و ثنا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس کے بعد امام الانبیاء آمینہ کے لال سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود شریف پڑھا گیا۔ اللہ رب کریم ہمیں حق کہنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 8 ربیع الثانی جمعہ کا دن ہے۔ اللہ رب کریم کا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں آج جمعہ کا دن دیکھنا نصیب بھی فرمایا اور پڑھنے کا موقع بھی عطا فرمایا۔ اپنے بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے کی توفیق بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ آج فی زمانہ ہر ایک مصروف ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے اور بہت فاسٹ دور چل رہا ہے۔ کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ والدین کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے، اولاد کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، بھائی کے پاس بھائی کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور بھائی کے پاس بہنوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، رشتہ داروں کے پاس رشتہ داروں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ بس ہر بندہ، ہر شخص ایک ہی دھن میں زندگی کا سفر طے کر رہا ہے کہ میں کچھ بن جاؤں، میں کچھ بن جاؤں، میں کچھ بنا لوں، میں اپنا فیوچر بنا لوں۔ یا جو میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، بیوی بچے والے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا لوں، اپنے بچوں کا مستقبل سنوار دوں۔ تو یہ زندگی کا فراٹے مارتا ہوا سفر جو ہے، ہمیں لمحہ بہ لمحہ موت کی آغوش میں لیے جاتا ہے۔ ہمیں اپنے سے پہلے جو گزر گئے ان پہ نظر دہرانی چاہیے، ان پر غور اور فکر کرنا چاہیے۔ آبادیوں میں رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قبرستانوں میں بھی جانا چاہیے،
قبر والوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کے حال احوال پوچھنے چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب بھی تم قبرستان میں جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، کہ اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا جب تم قبرستان میں جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو کہ السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ ہمارا سلام سنتے ہیں، ہاں وہ ہمیں جواب بھی دیتے ہیں، لیکن سوائے انسانوں کے باقی تمام مخلوق ان کی آواز سن سکتی ہے۔ تو دنیا کی رنگینیوں میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہمارے اہل و عیال، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے بڑوں میں سے، ہمارے بوڑھوں میں سے، ہمارے چھوٹوں میں سے جو اس دنیا سے چلے گئے، ہمیں ان کے بارے میں بھی کبھی بیٹھ کر سوچنا چاہیے، غور اور فکر کرنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے دل سخت ہو جائیں، دل کی سیاہی لگ لگ کے دل کالے ہو جائیں، دلوں کو زنگ لگ جائے، تو تم قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو اور موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم اپنی پوری لائف پلاننگ کرتے ہیں، آج سے 20 سال آئندہ جو ابھی آئیں گے، ہم نے اپنی فیوچر پلاننگ کی ہوتی ہے۔ جو کرائے پہ رہتے ہیں انہوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں، BCیاں ڈالی ہوتی ہیں، کہیں بینکوں سے لون اپلائی کیا ہوتا ہے، 100 معاملات ہوتے ہیں کہ میں فیوچر میں 5 سال بعد، 6 سال بعد گزر جائے گا، 2028 آئے گا یا 2025 آئے گا تو میرے پاس اتنا اماؤنٹ آ جائے گا تو میں اپنا ایک 2 بیڈ لاؤنج یا 2 بیڈ DD یا 3 بیڈ DD فلیٹ خرید لوں گا، پھر یہ ہوگا، پھر میں اس میں یہ والا کلر کرواؤں گا، پھر میں اس طرح کے پنکھے لگاؤں گا، اس طرح کی لائٹنگ کروں گا، اپنے بچوں کو اس طرح کا فیوچر دوں گا، میرے بچے فلاں اسکول میں جائیں گے، میرے پاس فلاں گاڑی آ جائے گی، گاڑی کے لیے بھی میں نے اپلائی کیا ہوا ہے، میری گاڑی بھی فلاں ہوگی، فلاں کلر میں لوں گا، اس کو ٹائر اس طرح کا لگاؤں گا، اس میں یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ تو یہ تمام کی تمام پلاننگ، لائف پلاننگ، دا فیوچر پلاننگ انسان اپنے دل و دماغ میں صبح و شام چلا رہا ہوتا ہے، چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس پلاننگ کے دوران موت بھی تو آ سکتی ہے، زندگی کی سانسیں ٹوٹ بھی تو سکتی ہیں، یہ سانس کی مالا جو چل رہی ہے یہ رک بھی تو سکتی ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ہو گیا، میری زندگی ختم ہو گئی، میری سانس کی مالا ٹوٹ گئی، تو اس کے لیے میں نے اپنی پلاننگ کیا رکھی ہے؟ تو یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے، بہت اہم سوال ہے، جس کو ہم سنا انسنا کر دیتے ہیں، جس کو ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات نظر انداز کرنے والی نہیں ہے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اور ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر دنیا میں رہنے والا، خواہ وہ مسلمان ہو، ہندو ہو،
کافر ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، پادری ہو اور کوئی بھی ہو، وہ موت سے انکار نہیں کرے گا۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ کے قرآن نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ اور ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتے، آخری نبی نہیں مانتے۔ نبی تو مانتے ہیں، آخری نبی نہیں مانتے، تو وہ بھی کافر ہی ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ تو جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تو بڑی سخت بات کہی، آپ نے لکھا امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ جو صرف یہ کہے کہ حضور کا لباس میلا تھا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، جو صرف اتنی بات کہے۔ تو آخری نبی ماننا تو پھر نہ ماننا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو دنیا میں ایسے طبقات، ایسے لوگ، ایسی قومیں ایسے موجود ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، حضور کو نہیں مانتے، لیکن موت کو وہ بھی مانتے ہیں، موت کو وہ بھی مانتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے دا باڈی از ڈکلیئر، ختم، دا ڈکلیئر از باڈی، کہ ایک وقت آئے گا کہ جب انسان اس دنیا سے کوچ کر جائے گا، خواہ وہ سائنسدان ہے، خواہ وہ انجینئر ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، خواہ وہ مستری ہے، خواہ وہ مزدور ہے، خواہ وہ مالی ہے، خواہ وہ پانی کا کام کرنے والا ہے، خواہ وہ لوہار ہے، خواہ وہ کوئی بہت بڑا بلڈر ہے، کوئی بہت بڑا افسر ہے، وہ پولیس والا ہے، وہ رینجرز والا ہے، وہ آرمی والا ہے، وہ کوئی بھی ہو، ایک دن اس دنیا سے اس کو جانا ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے فرعون جو تھا یہ پہلے ایک غریب آدمی تھا۔ فرعون کی ہسٹری جنہوں نے سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی ان کو پتہ ہوگا فرعون ایک غریب آدمی تھا، لیکن جب وہ بادشاہ بنا تو وہ ایسا مغرور ہوا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جو مجھے مانیں گے ٹھیک ہے، جو نہیں مانیں گے میں ان کو زندہ کاٹ دوں گا۔ تو اسی طرح اس نے ہزارہا لوگوں کو قتل کروا دیا۔ فرعون کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے تو ہزارہا لوگوں کو اس نے قتل کروا دیا۔ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، معاذ اللہ، جو مجھے مانیں گے میری پرستش کریں گے، میری عبادت کریں گے ٹھیک ہے، جو نہیں مانیں گے میں ان کو قتل کروا دوں گا۔ تو اس نے اس وجہ سے ہزارہا لوگوں کو قتل کروا دیا، کیونکہ یہ اقتدار جو ہوتا ہے نا، اقتدار، حکومت، کرسی، اس کا نشہ بڑا گندا ہوتا ہے، اس کا نشہ بہت گندا ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص جلدی کر کے اپنا اقتدار، اپنی کرسی، اپنی حکومت، اپنا عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں ایک بندہ ہوتا ہے، اس نے 20 سال 25 سال 30 سال کسی ادارے میں نوکری کرتا ہے، وہ سرکاری ملازم ہوتا ہے، بھلے وہ کسی چھوٹے گریڈ کا افسر ہو، تو وہ ملازمت کرتا ہے، لیکن جب اس کو ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے تو وہ اس ریٹائرمنٹ سے خوش نہیں ہوتا کہ میں ریٹائرمنٹ ہو رہا ہوں، میری اب جان چھٹ رہی ہے، اب میں آرام کروں گا، نہیں، بلکہ وہ اس وقت بھی اداس ہوتا ہے اور دل میں خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ کاش مجھے 5 سال اور مل جاتے، 5 سال اور بڑھا دیا جاتے، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ اور کر لیتا، کچھ تھوڑا سا اور سوچ لیتا، کچھ تھوڑا سا اور محنت کر لیتا۔ یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو وقت سے پہلے ان کی کچھ کوتاہیاں، ان کی غلطیاں، ان کی خامیاں یا ان کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ان کو آفس سے
ڈسچارج کیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو، تو وہ ہے ایک ملازم، ہے ایک ورکر، لیکن جب وہ وہاں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے متبادل میں دوسرا ورکر وہاں آتا ہے، حالانکہ وہ اس کو جانتا بھی نہیں ہوتا، اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، پہچانتا نہیں ہوتا، لیکن وہ اس سے حسد کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو بڑا آیا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، میں تو 10 سال سے کام کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک فطرتیں ہیں، یہ انسان کے اندر، خون کے اندر ایک چیزیں جو موجود ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کسی حال میں بھی خوش نہیں ہے، کسی حال میں بھی خوش نہیں ہے، 100 سال بھی جی لیا پھر بھی خوش نہیں ہے، اگر یہ 1000 سال بھی جی لے پھر بھی خوش نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک نے کہا اِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ کہ اے انسان تو تو ناشکرا ہے، تو تو ناشکرا ہے۔ آپ دیکھیے اپنے پیدا ہونے سے آج تک، جب سے ہم پیدا ہوئے، چلیں جب ہوش نہیں تھا تو کچھ معلوم نہیں ہوگا، لیکن جب سے ہوش آنا شروع ہوا 8 سال 10 سال 12 سال کی عمر کے بعد، آج اگر کس کی عمر 50 سال ہے، 40 سال ہے، 30 سال ہے، تو وہ اتنے عرصے کو دیکھے اور غور کرے کہ یار میں نے زندگی کیسی گزاری ہے، میں نے زندگی کا یہ جو سفر تھا یہ کیسا گزارا، تو وہ کچھ لمحات ایسے ہوں گے جن کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا۔ بچپن کی ایج ہوتی ہے، بچپن کے اپنے مزے ہوتے ہیں، کھیلنا کودنا، نہ فکر نہ فاقہ، بس کھانا پینا کھیلنا کودنا مزے، تو کچھ لمحات ایسے ہوں گے جنہیں سوچ کر وہ خود ہی اکیلا پاگلوں کی طرح ہنستا رہے گا، لیکن کچھ لمحات اس کو ایسے یاد آ جائیں گے کہ اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ جن کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے ان کو ماں باپ کی یاد آئے گی، آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، کئیوں کے بہن بھائی بچھڑ گئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ تو زندگی جو ہے، یہ بیک فلیش جو ہے، یہ انسان کے لیے بہت بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت امام غزالی نے لکھا ہے کہ کل بروز قیامت انسان کے سامنے 24 خزانے آئیں گے۔ کیا آئیں گے جی؟ انسان کے سامنے 24 خزانے لائے جائیں گے۔ ایک خزانہ کھولا جائے گا، اس میں سے اتنی خوشبو ہوگی، اتنی خوشبو ہوگی کہ اگر وہ دوزخ والوں کے سامنے کر دیا جائے تو اتنی خوشبو ہوگی اس کی کہ دوزخ والے اس کی خوشبو کی وجہ سے دوزخ کو بھول جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیسی خوشبو ہوگی۔ تو حضرت امام غزالی نے لکھا یہ بندے تیرا وہ لمحہ ہوگا، یہ تیرا وہ خزانہ ہوگا، یہ تیری وہ گھڑی ہوگی جس میں تو نے اپنے رب کو راضی کیا ہوگا، رب کی اطاعت کری ہوگی، نماز پڑھی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، کوئی اچھا کام کیا ہوگا۔ پھر ایک خزانہ کھولا جائے گا، فرمایا اس میں سے اتنی بدبو آئے گی، اتنی بدبو آئے گی، اتنی بدبو آئے گی کہ اگر وہ جنتیوں کے سامنے کر دیا تو جنتی پناہ مانگ اٹھے۔ فرمایا تیرا یہ وہ لمحہ ہوگا، یہ تیرا وہ خزانہ ہے، یہ تیری وہ گھڑی ہے، تیرا وہ ساعت ہے، تیرے وہ لمحہ ہے جس میں تو نے رب کو ناراض کیا، کوئی حرام کام کر دیا، کوئی گناہ کر دیا، کوئی نافرمانی کر دی، کوئی بے ادبی کر دی۔ فرمایا پھر تیسرا خزانہ جب کھولا جائے گا اس میں نہ خوشبو ہوگی نہ بدبو ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ یہ حضرت امام غزالی نے لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر، کیمیہ سعادت کے اندر۔ فرمایا پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پوچھا وہ کون سا خزانہ ہوگا؟ فرمایا تیرا وہ والا خزانہ ہوگا اس میں نہ تو نے رب کی فرما برداری کی، نہ عبادت کی، نہ تو نے کوئی گناہ کیا، بلکہ فضول اپنا ٹائم ضائع کر دیا، سو کے وقت گزار دیا، فارغ بیٹھ کے وقت گزار دیا۔ بتائیے، تو انسان کی زندگی جو گزر گئی ہے نا، وہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میرا ہر قدم جو ہے نا، ہر لمحہ جو ہے، یہ مجھے موت کی آغوش میں لے کر جا رہا ہے۔ خواہ وہ کچھ بھی ہو، بہت بڑا افسر ہو یا ایک مزدور ہو، اس کو صرف ایک بات، ایک سبق یاد رکھنا چاہیے کہ اگر میں بہت بڑا لینڈ لارڈ ہوں،
بہت بڑا بلڈر ہوں، مالدار ہوں، لینڈ کروزریں ہیں، غلام ہے، نوکر ہے، خادمین ہے، لیکن اس کے مقابلے میں روڈ پہ، فٹ پاتھ پہ لاوارث لاش، اگر کوئی مر جائے ایکسیڈنٹ کے اندر، وہ لاوارث ہے، یہ لینڈ لارڈ ہے، یہ امیر کبیر ہے، خادمین والا ہے، نوکر چاکر والا ہے، گاڑی بنگلے والا ہے، اور اس کے سامنے ایک لاوارث لاش ہے، لیکن دونوں کو کفن ایک جیسے ہی پہنایا جائے گا، کفن ایک جیسے ہی پہنایا جائے گا۔ تو پھر میرے بھائی کس چیز کی پکڑ دکڑ ہے، کس چیز کی باغم باغ ہے، کس چیز کی افراتفری ہے؟ اگر آپ کے پاس کروڑوں روپیہ بھی ہے، کھانی تو وہی 2 روٹی ہے نا۔ ہاں پیسہ زیادہ آ جائے گا تو آپ کی خواہشات بڑھ جائے گی۔ آج جس کی تنخواہ 40,000 روپیہ ہے یا 45,000 روپیہ ہے یا 30,000 روپیہ ہے، وہ سوچے کہ جب وہ نیا کام پہ لگا تھا اس کی تنخواہ 10,000 ہوگی، 12,000 ہوگی، 8,000 روپیہ ہوگی، تو اس وقت اس کی خواہشیں بھی 8,000 روپے والی تھی۔ جب چھوٹے تھے تو خواہش تھی میں اچھی سی سائیکل لے لوں اور گھنٹی لگاؤں، آگے ٹوکری لگی ہو، اور ایسے یہ کلر کروں، یہ کروں، وہ کروں۔ جب آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے، پیسہ زیادہ کمانا شروع کیا، خواہشات نے بھی گھیر لیا، خواہشات نے بھی اپنا گھر بنانا شروع کر دیا۔ پھر جیسے جیسے پیسہ زیادہ کمانا شروع کیا، 15 سے 20,000، 20 سے 25,000، 25 سے 30,000، تو خواہشات بھی پھر ویسی بڑھتی گئی۔ اگرچہ 1 کروڑ روپیہ بھی کما لیں گے تو خواہشات بڑھتی جائیں گی، پھر بھی ناشکر ہی رہیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت علی نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ حضرت علی نے فرمایا انسان تو وہ ہے کہ اگر اس کو ایک باغ مال کا مل جائے، ہیرو کا مل جائے، دولت کا مل جائے، تو یہ دوسرے کی تلاش میں لگ جائے گا۔ یہ نہیں کرے گا یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، یہ دوسرے کی تلاش میں لگ جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، معائنہ کر لیجئے، اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیے ذرا 2 منٹ کے لیے، سوچئے ذرا آنکھیں بند کر کے کہ اگر آپ کے کوئی جاننے والا ہے، اس کے بعد ایک گھر ہے، وہ دوسرے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، جس کے بعد ایک گاڑی ہے وہ دوسرے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، جس کے پاس چھوٹا کاروبار ہے وہ بڑے کاروبار کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ کوئی بھی اللہ کا شکر کر کے ایک مقام پہ کھڑا نہیں ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اتنا دیا کہ میں اپنے بیوی بچے پال رہا ہوں، 2 ٹائم کی روٹی اچھی کھا رہا ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا۔ بلکہ نہیں، کسی کی آمدنی روزانہ کی 5,000 ہے تو وہ 10 کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور ساتھ حسد بھی کر رہا ہے، گناہ گار بھی ہو رہا ہے۔ برابر دکانیں ہیں، برابر کام کاج ہے، کسی کی سیلری، کسی کی آمدنی جو ہے، کسی کی انکم جو ہے وہ اگر 1 لاکھ روپیہ ہے، برابر والے کی 10,000 ہے، تو وہ سارا دن اسی کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو یہ حسد نہیں ہے۔ اس روئے زمین پہ سب سے پہلا جو قتل ہوا، اس روئے زمین پہ سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ حسد کی وجہ سے تو ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، حسد کی وجہ سے تو پہلا قتل ہوا۔ یہ حسد ایسی بیماری ہے، ایسی آگ ہے کہ جس کی ایک چنگاڑی صرف جل جائے تو یہ پورے جسم کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا، ککھ بھی نہیں بچتا۔ اور انسان یہ سوچ رہا ہوتا میں تو نمازی ہوں، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، روزانہ کے 4 سپارے پڑھ رہا ہوں، روزانہ 500 روپیہ خیرات کر رہا ہوں، میں تو یہ بھی کر رہا ہوں، میں تو وہ بھی کر رہا ہوں، میں تو اجتماع میں بھی جا رہا ہوں، میں تو وہ بھی کر رہا ہوں، میں تو یتیموں کو بھی دے رہا ہوں، بھائی کچھ بھی نہیں بچتا۔ یہ اس کا گمان ہوتا ہے صرف۔ حسد ایسی بیماری ہے۔ تو ہمیں جو اللہ نے دیا ہے ہم اس پہ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں اپنی موت کی، اپنی قبر کی، اپنے حشر کی کیوں نہیں تیاری کرتے؟ آپ دیکھیں ہر بندہ آج سے مزید 5 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جو غیر شادی شدہ ہیں وہ شادیوں کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار مجھے اپنی شادی کے لیے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، کمیٹی نکلے، BC نکلے تو یہ فلاں کا خرچہ، یہ کھانے والے کا خرچہ، یہ گھر کا خرچہ، یہ فلاں کا خرچہ۔ اور جو بیچارے شادی شدہ ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھی بات ہے، کرنی چاہیے لائف پلاننگ، لیکن اس تمام پلاننگ کے اندر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر مجھے موت آ گئی، موت سے کسی کا رشتہ نہیں ہے، آج اس کی ہے تو کل اس کی ہے۔ اگر کوئی دشمن مر جاتا ہے تو کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے
اگر کسی کا کوئی مخالف مر جاتا ہے تو کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ پیر میاں محمد بخش صاحب نے کیا کہا، دشمن مرے تا خوشی نہ کریے، اور ایک دن سجنا بھی مر جانا۔ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، ایک دن سجنا بھی مر جانا۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ایمان والی موت دے، ایسی موت ہو کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو یہ روح نکل جائے۔ یا اللہ ایسی موت عطا فرمانا کہ میں مدینے کا سفر کر رہا ہوں، تیرے حرم شریف پہ حجاز مقدس پہ نظر آئے تو مالک میری روح نکل جائے۔ یہ خواہشات ہے۔ یا اللہ ایسی موت عطا فرمانا کہ گنبد خضرا پہ آنکھیں رک جائے، مالک میری روح نکال دے۔ یہ خواہشات ہیں۔ یا اللہ ایسی موت دینا کہ میں اپنی ماں کے قدم دبا رہا ہوں تو مالک میری روح نکال دے۔ یہ خواہشات، یہ خواہشات نہیں ہیں کہ میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں۔ یہ دنیاوی سوچیں ہیں، یہ نہ ختم ہونے والی سوچیں ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والے کھوئے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی سنا دیا۔ تو جتنا رب نے دیا ہے اس پہ شکر کریں، محنت کریں۔ محنت کرنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، محنت کرنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں حسد نہ کریں، کسی کو دیکھ کر جلیں نہیں، کسی کو دیکھ کر اپنے دل کو نہ جلائیں، کسی کو دیکھ کر اپنی اولاد کی غلط تربیت نہ کریں کہ دیکھو شرم کرو، اس کے تو سب بچے آسٹریلیا میں ہیں، تم ادھر ہی بیٹھے ہو۔ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ بھائی شکر کرو تمہارے پاس بیٹھے ہیں، ان کا تمہارے پاس رہنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہے۔ تو اللہ سے مدینے کی دعائیں مانگیں، حجاز مقدس بیت حرم شریف جانے کی دعائیں مانگیں، خانہ کعبہ کے طواف مانگیں، روضہ رسول کے سامنے جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کی دعائیں مانگیں۔ یہ ہے دعائیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اپنے دل میں خواہشات رکھتے تھے۔ آج ہمارے دلوں میں بھی خواہشات ہیں، مجھ سمیت سب کے دل میں ہوگی کہ یار اچھی سی کوئی گاڑی واڑی ہو، مال چال ہو، اچھا کاروبار ہو تاکہ پریشانی نہ ہو کوئی۔ اب ظاہر ہے ہمیں بھی مسجد کے لیے پورا مہینہ لوگوں کو میسج کرنے پڑتے ہیں، فون کرنے پڑتے ہیں، جو جاننے والے نمازی ان کو روک لیتے ہیں، بھائی مسجد کے لیے کچھ کرو، مدرسے کے لیے کچھ کرو، 60-70 بچہ پڑھتا ہے، فی سبیل اللہ ہے، 40-45 بچیاں ہیں، کوئی فیس نہیں ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، تو بھائی کچھ کرو کچھ کرو۔ تو اگر مسجد اپنی آمدنی بھی آ جائے تو یہ مانگنے والا کام ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ تو خواہش کرنی چاہیے نا، یہ کوئی خواہش غلط تھوڑی ہے کہ مسجد خود کفیل ہو جائے، مسجد کی اپنی دکانیں ہوں، مسجد کا اپنا سیٹ اپ ہو، مسجد کو مہینے میں کسی سے چندہ نہ مانگنا پڑے، مسجد خود کفیل ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے، آپ لوگ صرف آئیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، عبادت کریں، وضو کریں، نمازیں پڑھیں، سجدے کریں، نوافل پڑھیں، مزہ ہی مزہ، کیوں جی؟ تو یہ ہے خواہشات۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں میں بھی خواہشات ہوتی تھی، آج ہمارے دلوں میں بھی خواہشات ہیں، ذرا ان کی خواہشات کو اور اپنی خواہشات کو کمبائن کریں۔ سنیے، حضرت عبداللہ اور حضرت سعد، دو صحابہ مدینہ شریف کی گلی کے کونے پہ کھڑے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کا، اور صبح جنگ ہے۔ صبح کیا ہے؟ بولیے، صبح کیا ہے؟ جنگ ہے، جنگ۔ اب حضرت سعد پہلے بولتے ہیں کہ میں دعا کروں گا، عبداللہ آپ آمین کہنا۔ ٹھیک ہے، حضرت سعد نے دعا کی، یا اللہ صبح میرا مقابلہ ایک بہادر کافر کے ساتھ ہو، وہ مجھے مارے میں اس کو ماروں، پھر وہ مجھے مارے میں اس کو ماروں، مارتے مارتے میں اس پہ غالب آ جاؤں، میں اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں، اس کی گردن کاٹ کے اس کو واسطے جہنم کر دوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا آمین۔ بولیے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آمین۔ اب حضرت عبداللہ نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے، سنیے دعا کیا ہے۔
کہا یا اللہ اس وقت میرا مقابلہ جو ہے ایک بہادر کافر کے ساتھ ہو، وہ مجھے مارے میں اس کو ماروں، وہ مجھے مارے میں اس کو ماروں، مارتے مارتے وہ میرے اوپر غالب آ جائے، وہ میرے ہاتھ کاٹ دے، میرے بازو کاٹ دے، میرا ناک کاٹ دے، میری آنکھیں کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، میری گردن کاٹ دے، میری ٹانگیں کاٹ دے، میرے پاؤں کاٹ دے۔ قیامت والے دن پوچھے عبداللہ تیرے ہاتھ کہاں ہے، تیرے پاؤں کہاں ہے، تیرا ناک کہاں ہے، تیرے کان کہاں ہے، تیری آنکھیں کہاں ہے؟ میں کہوں یا اللہ سب کچھ تیری راہ میں قربان کر کر آیا ہوں۔ یہ ہے خواہشات، توقعات، حسرت۔ ہماری حسرت کیا ہوتی ہے؟ رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو پورے دن کا نقشہ دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، یار اس کے پاس دیکھو BRV ہے، دیکھو اس کے پاس پریمیو ہے، دیکھو اس نے تو نئی کلٹس لے لی 2022 کی، اور میں ابھی تک ٹیچر موٹر سائیکل پہ ہی ہوں، پتہ نہیں میرے نصیب کب کھلیں گے۔ میں تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، سجدے بھی کرتا ہوں، تسبیحات بھی کرتا ہوں، وہ تو کچھ پڑھتا ہی نہیں، میں نے تو اس کو کبھی مسجد کے دروازے میں بھی نہیں دیکھا۔ میں تو صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، ہر جمعہ امام صاحب کو 200 روپیہ بھی دے کے آتا ہوں، تو نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں، شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ تو کچھ کرتا بھی نہیں ہے، وہ تو فقیروں کو گالیاں دیتا ہے، تو پھر بھی اس کے پاس ہے۔ یہ ہے حسد۔ کیا ہے یہ؟ اور حسد ایسی بیماری ہے، پھر سن لیجئے، حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی ایک چنگاری جلتی تو ہے لیکن یہ انسان کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، کچھ بھی پلے نہیں بچتا۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ 26ویں پارے میں قرآن نے کہا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، اس کا ترجمہ توجہ سے سنیے گا باپ، ترجمہ توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا اے ایمان والو ایک دوسرے کے بارے میں اچھے گمان پیدا کرو۔ کیا کرو؟ بولیں گے تو بات آگے چلے گی، یا تو سمجھ نہیں آ رہی یا تو پھر آپ سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی تو بھائی جواب دیجیے نا۔ اے ایمان والو ایک دوسرے کے بارے میں اچھے گمان پیدا کرو، یعنی اچھی سوچ رکھو۔ یعنی فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان شراب پی رہا ہے، تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس کے ہاتھ میں شراب ہی ہے، تم نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس نے بولا دودھ پی رہا ہوں، تو تمہارا ایمان یہ ہونا چاہیے، تمہارا اس کے لیے گمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ دودھ ہی ہوگا، مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ یہ ہے گمان مسلمان کے بارے میں، یہ نہیں کہ وہ سامنے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ کھڑا ہے، بھلے وہ بہن بھائی ہوں، آپس میں کوئی بات کر رہے ہوں تو تیسرا پتہ ہے آپ کو یہ اتنا سخت گناہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف کی جو حجرہ مبارک ہے نا حضور کا، وہ مدینے کی گلی سے گزرتا تھا، تو حضور اپنی زوجہ مبارکہ کے ساتھ کھڑے تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ ایک صحابی وہاں سے گزرے، انہوں نے حضور کو ایسے کر کے دیکھا اور گزر گئے، تو حضور نے ان کو بلا کر فرمایا یہ میری زوجہ زینب ہے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں حالانکہ حضور کے بارے میں کوئی صحابی سوچ سکتا ہے، کوئی صحابی ایسا گمان کر سکتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تمہارا گمان یا تمہاری سوچ نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب نے یہ بھی فرما دیا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے خون کے اندر گردش کرتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ان چیزوں سے ہمیں بچیں۔ فرمایا اے ایمان والو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان پیدا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، فرمایا بعض گمان جو ہیں یہ گناہ ہو جاتے ہیں، بعض گمان بولیے، بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ اسم ولا تجسسوا، یہ ہے بڑی اہم بات، اسم ولا تجسسوا، فرمایا ایک دوسرے کی ٹو میں نہیں لگو، جاسوسی نہیں کرو، ایک دوسرے کی
ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کرو، تمہوں میں نہیں لگو، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کس کے ساتھ کھڑا ہے، یہ آپس میں دو لوگ کھڑے کیا بات کر رہے ہیں، میرے خلاف تو نہیں کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، یہ یہاں پہ کیوں کھڑا ہے، یہ فلاں کے گھر کے باہر کیوں کھڑا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے قرآن نے منع کر دیا بھائی۔ اسم ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، اس کی ٹو میں نہ لگو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرو، ایک دوسرے کی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، فرمایا تمہیں پسند نہیں ہوگا، ایحب تمہیں پسند نہیں ہوگا، ان یاکل تم کھاؤ، لحم گوشت، میتن فکرہتم اپنے مرے ہوئے بھائی کا، کوئی بندہ پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، سگے بھائی کا، سگے کسی دوسرے کا بھی نہیں کھا سکتا، ایک مسلمان کے لیے یہ زیب ہی نہیں ہے، کوئی پسند کرے گا تو بتائیے جب ہم غیبت کرتے ہیں نا تو اس وقت ایسا ہے جیسے ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ فَكَرِهْتُمُ، تمہیں یہ پسند نہیں ہوگا، کیوں؟ یہ کراہت والا عمل ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، کیونکہ رب معاف کرنے والا ہے، رب توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ساری بات۔ تو کوشش کریں اپنی جو پوری زندگی کی پلاننگ ہے، ماسٹر پلاننگ، لائف پلاننگ، فیوچر پلاننگ، جو بھی آپ پلاننگ کو نام دیں، اس کے اندر سب کچھ رکھیں، لیکن سب سے پہلے اس کے اندر موت رکھیں، موت، کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اچانک بھی آ سکتی ہے۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ مانگی ہے، اچانک موت سے پناہ مانگی ہے۔ آپ نے دیکھا اکثر لوگ بیچارے، اب کل بھی کچھ لوگ اچانک فوت ہو گئے، تو اچانک موت سے حضور نے پناہ مانگی ہے۔ تو اس لیے اپنا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ کس کے لیے کریں؟ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے، بس بات ختم ہو گئی ہے، بات ختم ہو گئی بالکل۔ صرف ایک بات آپ اپنے ذہنوں میں رکھ لیجئے، مجھ سمیت اللہ ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اپنی اصلاح کی توفیق دے اور اللہ ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ آپ ایک بات مجھ سمیت تمام لوگ ایک ذہن میں رکھ لیں، کوئی بھی ہم سے سینئر ہوتا ہے نا، کوئی بھی ہم سے سینئر ہوتا ہے، ہم اس کے لیے آؤ بھگت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ کوئی جو بھی کسی کا کوئی سینئر ہو، بھلے وہ اس کی عزت کے لیے کرے یا اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کرے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ سے بڑا بادشاہ کوئی ہے؟ احکم الحاکمین کوئی ہے؟ قادر ہے کوئی؟ رحمان ہے کوئی؟ رحیم ہے کوئی؟ عالم الخبیر وہ ہے، عالم البصیر وہ ہے، المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو بتائیے جب نماز کا ٹائم آتا ہے یا کسی دوسری چیز کا ٹائم آتا ہے تو یہ چیزیں صرف اب رسمی رہ گئی ہیں، صرف ایک فیشن رہ گیا ہے۔ کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو صرف جمعے والے دن سمجھتے کہ آج مسلمانوں کا دن ہے، وہ جمعے والے دن ہی بڑے ویل ڈریس ہوتے ہیں، خوشبو بھی اچھی سی لگاتے ہیں۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے ایسے کئی لوگوں کو، تو وہ بھلے ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، لیکن دین اور اسلام اور شریعت سب کے لیے ایک ہے، دین اسلام اور شریعت سب کے لیے ایک ہے۔ تو ایسے دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ان کو بھی اور ہم سب کو بھی اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ بس آخر میں یہ ہے کہ جب بھی رات کو آپ سوئیں، آخری بات یہ ہے کہ جب بھی رات میں سوئیں تو توبہ کر کے سویا کریں۔ کیا کر کے سویا کریں؟ آج سے آپ معمول بنا لیں کہ توبہ کر کے سویا کریں۔ اگر رات دیکھنا نصیب ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر کے سویا کریں اور دعا کیا کریں کہ اللہ صبح دیکھنا بھی نصیب فرمائے۔ اور توبہ جو ہے وہ اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ فرمایا جب انسان کی روح نکل گئی ہو پورے جسم سے، پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر یہ ناف تک روح نکل گئی، فرمایا اس وقت بھی جو مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو بھی معاف فرما دوں گا۔
آپ بتائیے رب تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے سونا چاہیے، ورنہ ہمارے عمل جو ہیں، ہر بندے کو اپنے اعمال پتہ ہے۔ ہر بندہ اگر بٹن کھول کے اندر دیکھے گا تو اس کو ہر بندے کو اپنے اعمال معلوم ہے کہ یار میں کیا کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز تو پڑھی نہیں جاتی تو باقی تو کام کرتا۔ تو اس لیے میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا عدل کرے تے تھڑ تھڑ کامن اچیاں شانہ والے تے جے فضل کرے تا بخشے جاوے میں جے منہ کالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر روز قیامت عدل کیا نا، عدل ترازو رکھ دیا تو بتائیں کوئی ہے بخشش کے قابل؟ لیکن اگر حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، انشاءاللہ حضور کا کرم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی پوری امت کو بخش دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد میں مدرسہ جو لگتا ہے، اعلان سماعت فرما لیجئے، بچوں کا مدرسہ جو ہے بچوں کا صبح 8 بجے لگتا ہے، 11:30 بجے چھٹی ہوتی ہے، دوبارہ 2 بجے لگتا ہے، 4 بجے چھٹی ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے پاس تقریباً کم و بیش 60 بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ 60 بچے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس بچیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، 40 بچیاں ہو گئی تقریباً ہمارے پاس۔ بچیوں کو لیڈیز پڑھاتی ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں میں، لیکن ہے میری زیر نگرانی، لیکن پڑھاتی لیڈیز ہیں، چیک اینڈ بیلنس میں خود ہی کرتا ہوں۔ تو یہ تمام کام جتنے بھی ہیں نا، یہ فری آف کاسٹ ہے۔ کیا ہے؟ بولو تو یار، بولے تو صحیح، بات ختم ہو گئی ہے۔ یہ تمام کام کیا ہے؟ تو جیسے آپ لوگ اپنے اپنے گھر کے نظام چلاتے ہیں نا، گھر کا ہر چیز آپ نے مخصوص کی ہوئی ہے کہ یہ گھر کا بل ہے، یہ گھر کا کرایہ ہے، یہ گھر کی مینٹیننس ہے، یہ بجلی کا بل ہے، یہ بچوں کی فیس ہے، یہ فلاں کام ہے، یہ راشن کے پیسے ہیں، یہ فلاں ہے۔ تو کوشش کریں، کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ مسجد بھی آپ کی ہے، ہم بھی آپ کے ہیں، ایسے ہی ہے نا بھائی۔ جو پرانے آتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہم نے کبھی بھی ہاتھ میں پیالہ لے کے بھیک نہیں مانگی اللہ کے فضل سے۔ ہم تو بات بول دیتے ہیں کہ جس کا دل کرتا ہے وہ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ یا تو جمعے کے جمعے، جو دکاندار حضرات ہیں نا، خصوصی ان سے گزارش ہے کہ یا تو جمعے کے جمعے 100-200 روپیہ ڈبے میں ڈال دیا کریں، 10-20 روپے ڈالنے کی بجائے۔ اگر نہیں تو 500 روپیہ مہینے کا باندھ دو مسجد کے لیے، بھائی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو 60 بچے پڑھ رہے ہیں، 30-40 بچیاں پڑھ رہی ہیں، تو بھائی صدقہ جاریہ ہی ہے نا۔ اپنے والدین کے لیے باندھ دو، اپنے رشتہ داروں کے لیے ذہن میں نیت کر کے باندھ لو۔ فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے، تو نیت پہلے کریے پھر ڈالیے گا۔ تو جو ہر مہینے کے لیے باندھنا چاہیں وہ قاری صاحب سے رابطہ کر لیں، قاری صاحب کو نام لکھوا دیں، بول دیں بھائی میں آپ کو یکم سے لے کے 10 تک دے دیا کروں گا، مجھے رسید دے دیا کرو۔ تو آپ قاری صاحب سے پیسے دیں، قاری صاحب سے رسید لے لیں۔ وہ مدرسے کے لیے دینے مدرسے کا لکھوائیں، مسجد کے لیے دینے تو مسجد کا لکھوائیں، تاکہ اسی مد میں خرچ بھی کیے جائیں۔ مدرسے کا ہے تو مدرسے کے حوالے سے خرچ کیا جائے، مسجد کا ہے تو پھر جھاڑو پونچھ انتظام وغیرہ یہ وہ جو بھی ہے اسی والے سے خرچ کیا جائے۔ ظاہر ہے ہر چیز کا خرچہ ہے، سب کو پتا ہے کہ گھروں میں کیسا نظام ہے۔ یہ ایک ٹیوب لائٹ ہی آپ دیکھ لیں 1200-1500 روپے کی ہے۔ تو اب میں کوئی بات تو نہیں کرنا چاہتا، پھر بعد میں کچھ نمازی ایسے ہیں بیچارے، وہ نماز بھی ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں حضرت جی، اور باہر جا کر پھر بیچارے غیبتیں بھی ہمارے لیے کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ سارا نظام ہے، کوشش کریں کہ آپ لوگ مل کے اس کا بازو بنیں، اس کا ساتھ دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے دیں گے تو اس کی جزا بھی اللہ ہی دے گا آپ کو۔ اور دوسرا اعلان، آخری اعلان سے بات فرمائیں، ہر مہینے جو مسجد میں محفل ہوتی ہے 11ویں شریف کی، اس میں کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور آپ سب کو خصوصی دعوت بھی ہوتی ہے۔ مختصر محفل ہوتی ہے 1 گھنٹے کی یا آدھے پونے گھنٹے کی، تو اس میں آپ آیا بھی کریں، شرکت بھی کیا کریں، اس میں حصہ بھی ملایا کریں۔ اتوار والے دن محفل ہے، کس دن ہے جی؟ آج جمعہ ہے، کل ہفتہ، پرسوں اتوار۔ اتوار والے دن عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ماہانہ محفل بسلسلہ 11ویں شریف ہوگی، اس میں کھانے وغیرہ کے لیے انتظامات کے لیے آپ لوگ حصہ بھی ملائیں۔ اللہ رب کریم ہم سب کو مجھ سمیت مل کر اس نظام کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت ادا فرمائے۔